السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ سمینہ وقار اور شفیق الرحمان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج کو بھارتی جارحیت کا جواب دینے کے لیے اختیارات دے دیے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان روایتی یا ایٹمی جنگی صورتحال میں اپنی جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ رات بھارتی حملے کے جواب میں انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بھارتی جارحیت کا ایک بار پھر فیصلہ کن جواب دینے پر بہادر مسلح افواج کو سراہا ہے۔ قطر نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ بی جے پی کی انتہا پسندانہ حکومت نے پورے خطے کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے گزشتہ شب بھارتی حملوں کا منہ توڑ اور بھرپور جواب دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر پر بھارتی میزائل حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور عالمی رہنماؤں نے پاکستان اور بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اسرائیلی فوج نے محصور غزہ پر حملوں میں مزید 57 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان میچ راولپنڈی میں جاری ہے۔ خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا، اور اب خبروں کی تفصیل۔ قومی سلامتی کمیٹی نے بھارت کی جانب سے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی کو دو ٹوک الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے مسلح افواج کو بھارتی حملوں میں بے گناہ شہریوں کی جانوں کے ضیاع کا بدلہ لینے کا اختیار دیا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ کمیٹی نے کہا کہ پاکستان کو بھارت کی جانب سے اس کی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی کا اپنی مرضی کے وقت، مقام اور طریقے کے مطابق جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کے خلاف آزاد جموں و کشمیر سمیت ملک کی علاقائی سالمیت کا بھرپور دفاع کیا ہے، جبکہ بھارت کے 5 لڑاکا طیارے اور 1 خودکار ڈرون بھی مارا گیا۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی کھلی جارحیت پر پوری پاکستانی قوم شدید غم و غصے کی کیفیت سے دوچار ہے اور مادر وطن کے دفاع کے لیے بروقت اقدامات کرنے پر مسلح افواج کی جرأت اور بہادری کو سلام پیش کرتی ہے۔ اجلاس میں عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ بھارت کی بلا اشتعال غیر قانونی کارروائیوں کے سنگین اثرات کو سمجھتے ہوئے بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی کھلم کھلا خلاف ورزیوں پر اس کا کڑا احتساب کرے۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان عزت و وقار کے ساتھ امن کے لیے پرعزم ہے، اور اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ ہم کسی کو بھی اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت یا اپنے عوام کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ بھارتی جارحانہ اقدامات سے برادر خلیجی ممالک کی کمرشل پروازوں کے لیے بھی شدید خطرات پیدا ہو گئے ہیں، جس سے ان پروازوں میں سوار ہزاروں مسافروں کی جانیں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ حملوں میں بین الاقوامی کنونشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نیلم جہلم پن بجلی منصوبے کو بھی جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا۔ کمیٹی نے کہا کہ بھارتی فوج کی جانب سے معصوم بچوں اور خواتین سمیت بے گناہ شہریوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا گھناؤنا اور شرمناک جرم ہے، جو ہر قسم کی انسانی اقدار اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے پر پاکستان کی مسلح افواج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے روایتی دفاعی طریقے سے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ انہوں نے مادر وطن کے دفاع کے لیے ملک کی مسلح افواج کی صلاحیتوں کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان روایتی یا ایٹمی جنگی صورتحال میں اپنی جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ
کنونشنل وارفیئر تھی، اس میں نیوکلیر دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور جو کہتے تھے کہ ہندوستان نے پاکستان کو کنونشنل وارفیئر میں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، کل رات کو ان کا ہوش ٹھکانے آ گیا ہے اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کنونشن بھی اور نیوکلیر طاقت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج ہمارے دشمن ان کو کل رات نیند نہیں آئی، اور ہمارے جو دوست بھائی خواہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان واقعی ایک ایسا ملک ہے جس کی فوج ایک ایسی فولادی فوج ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ ان کے اوپر برا وقت آیا تو وہ پاکستان کی طرف مدد کے لیے وہ دیکھیں گے اور درخواست کریں گے۔ اس سے بڑی پاکستان کو اور کوئی عزت نہیں مل سکتی۔ وزیراعظم نے کہا کہ گزشتہ رات بھارت کے بزدلانہ حملے کا جواب پاکستان کی بڑی کامیابی ہے، جو ملک کی مسلح افواج کے اعلیٰ معیار کی تیاریوں، پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قربانی کے جذبے کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج، بحریہ اور فضائیہ کے درمیان مکمل رابطے کی بدولت پاکستان نے 5 بھارتی لڑاکا طیاروں کو کامیابی سے مار گرایا۔ پہلگام واقعے کے حوالے سے شہباز شریف نے پاکستان کے واضح موقف کا اعادہ کیا کہ اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ پاکستان نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے بین الاقوامی کمیشن تشکیل دینے کی تجویز دی تھی۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے میں ملوث ہونے سمیت پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکمرانوں نے جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ شہباز شریف نے قومی اتحاد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے حزب اختلاف اور تمام سیاسی جماعتوں سے کہا کہ وہ ملک کے دشمنوں کو ٹھوس پیغام دیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اتحاد سے بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے گزشتہ شب بھارتی حملے کے جواب میں انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا، جس میں 5 بھارتی لڑاکا طیارے مار گرائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں واضح ہدایات کی گئی تھی کہ صرف انہی لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا جائے جنہوں نے پاکستان میں آتش گیر مادہ گرایا، بصورت دیگر بھارتی طیاروں کو مزید نقصان ہوتا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے رات کے اندھیرے میں بھارت کے حملے کو بزدلانہ قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا خواتین اور بچوں سمیت معصوم بچوں کو نشانہ بنانا انتہائی افسوسناک ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے پاکستان کی بہادر افواج خصوصاً پاک فضائیہ کی تعریف کی، جس نے ایک بار پھر بھارتی جارحیت کو فیصلہ کن جواب دیا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ قوم سیاسی اختلافات بالائے طاق رکھتے ہوئے ملک کے دفاع کے لیے پوری طرح متحد ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا، جیسا کہ بھارت کے 5 جنگی طیاروں کو تباہ کیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری نے بھارتی جارحیت کا فوری جواب دینے پر مسلح افواج کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے جو کرنا تھا کر لیا، اب پاکستان جواب دے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم پوری قوت سے لڑیں گے۔ زرتاج گل نے کہا کہ بھارت کی عادت ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر ہونے والے ہر واقعے کا الزام پاکستان پر لگاتا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل دن 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو ان کے قطری ہم منصب محمد بن عبد الرحمن بن جاسم بن جابر الثانی نے ٹیلی فون کیا، جس میں انہوں نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ قطر کے وزیر اعظم نے بات چیت کے دوران کہا کہ ان کا ملک خطے میں کشیدگی میں کمی لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ یکجہتی اور حمایت پر قطر کا شکریہ ادا کیا اور بھارت کی جانب سے پاکستان میں 6 مقامات پر میزائل حملوں کی بلا اشتعال کارروائی قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ حملے میں کئی مساجد بھی تباہ ہوئیں، جس سے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام خطرے میں پڑ گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جہاں پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، وہیں پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا پوری جانفشانی اور طاقت کے ساتھ دفاع کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد انہوں نے بھارت کے الزامات کی غیر جانبدارانہ اور شفاف بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے جارحیت کا خطرناک راستہ چنا، یہ اس کی غیر ذمہ دارانہ ریاستی رویے کی عکاسی کرتا ہے، جس سے خطے میں امن اور امان کی صورتحال خراب ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ بھارت کی انتہا پسند حکومت نے جنوبی ایشیا کے پورے خطے کا امن و استحکام خطرے میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات اٹلی کے وزیر داخلہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے اپنے وفد کے ہمراہ آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ صدر نے اٹلی کے وزیر داخلہ کو بھارت کی پاکستان کے خلاف بلا اشتعال فوجی جارحیت کے بارے میں بتایا، جس میں خواتین، بچوں اور بزرگوں سمیت معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔
فریقین نے باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر نے کہا کہ پاکستان اٹلی کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور وہ مختلف شعبوں میں باہمی مفاد پر مبنی تعاون کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اٹلی کے وزیر داخلہ میتھیو پیانتیدوسو نے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے ملاقات کی اور موجودہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے انہیں بھارت کے حالیہ اقدامات سے آگاہ کیا اور کہا کہ پاکستان بھارت کے ایسے بزدلانہ اقدامات کی شدید مذمت کرتا ہے جو اقوام متحدہ کے منشور بین الاقوامی قانون اور ریاستوں کے درمیان تعلقات کی اقدام کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا لیکن بھارت عالمی قانون کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے علاقائی امن کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ اطالوی وزیر داخلہ نے پہلے ہی کشیدہ صورتحال کو طول دینے پر تشویش ظاہر کی اور پاکستان میں ہونے والے بے گناہ انسانی نقصان پر تعزیت کی۔ اسپین کے وزیر خارجہ جوزے مینوئل البیرس نے بھی آج نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ نائب وزیر اعظم نے اسپین کے وزیر خارجہ کو بھارت کی بلا اشتعال اور غیر قانونی جارحیت سے پیدا ہونے والے علاقائی صورتحال کے بارے میں بتایا۔ اسپین کے وزیر خارجہ نے شہری جانوں کے ضیاع پر تعزیت کی اور کہا کہ اسپین صورتحال کا انتہائی سنجیدگی سے جائزہ لے رہا ہے۔ پاکستان میں چین کے سفیر ژیانگ جی ڈونگ نے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے چینی سفیر کو بھارت کی جانب سے پاکستان کی سالمیت کی بلا اشتعال خلاف ورزی اور اس کے نتیجے میں معصوم جانوں کے ضیاع کے بعد پیدا ہونے والی سنگین صورتحال کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر تحفظ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ دونوں فریقوں نے قریبی تعلقات اور روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھارتی بلا اشتعال اور کھلم کھلا جارحیت میں 26 بے گناہ شہری شہید اور 46 زخمی ہو گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے تازہ ترین صورتحال کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، بھارت نے ایک مرتبہ پھر انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں پاکستان میں 6 مقامات پر حملے کیے۔ انہوں نے بتایا کہ احمد پور شرقیہ میں ایک مسجد کو نشانہ بنایا گیا جہاں 3 سال کی 2 بچیوں سمیت 13 افراد شہید اور 37 زخمی ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ مظفر آباد میں بھارت نے بلال مسجد کو نشانہ بنایا جہاں 3 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ کوٹلی میں مسجد عباس پر حملے میں 2 افراد شہید ہوئے۔ مریدکے میں ایک مسجد پر حملے میں 3 افراد شہید اور 1 زخمی ہوا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی بتایا کہ کنٹرول لائن پر بلا اشتعال بھارتی فائرنگ کے دوران 5 افراد شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مساجد اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا مودی حکومت کے بڑھتے ہوئے ہندوتوا نظریے کا مظہر ہے۔ احمد شریف چودھری نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منٹوں کے اندر منہ توڑ اور بھرپور جواب دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تصدیق کی کہ پاکستان نے 3 رافیل اور 1 لڑاکا ڈرون سمیت 5 بھارتی لڑاکا طیارے مار گرائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ طیارے بٹنڈا، جموں، اونتی پور، اخنور اور سری نگر میں گرائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ نے بھارتی لڑاکا طیارے اس وقت گرائے جب انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی طیاروں کو کسی بھی وقت پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی پاکستانی طیارہ بھارتی فضائی حدود میں داخل نہیں ہوا۔ اب تک افواج پاکستان نے دشمن کی جارحیت کے جواب میں اور اپنے دفاع میں دشمن کے 5 طیارے اور 1 کامبیٹ ڈرون جو پاکستان پر حملہ آور ہوئے تھے ان کو مار گرایا۔ حملہ آور گرائے جانے والوں میں بھارتی فضائیہ کے جنگی طیاروں میں 3 رافیل، 1 MiG-29 اور 1 SU طیارہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ 1 ہیرون کامبیٹ ڈرون بھی اس میں شامل ہے۔ یہ جو فضائی ایسٹ گرائے گئے یہ جنرل ایریا بٹنڈا میں، جموں میں 2 اونتی پور کے علاقے میں، 1 اخنور اور 1 سری نگر کے علاقے میں مار گرایا گیا۔ یہ بتانا انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے ان طیاروں کو اس وقت گرایا جب انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ الحمدللہ پاکستان فضائیہ کے تمام طیارے، تمام ایسٹ مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت نے نوشیری ڈیم کو بھی نشانہ بنایا اور اس کے ڈھانچے کو نقصان پہنچایا جو عالمی اقدار کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ احمد شریف چودھری نے کہا کہ جب بھارت بزدلانہ اور حواس باختہ جارحیت کر رہا تھا تو متعدد قومی اور بین الاقوامی پروازیں پاکستان کی فضائی حدود میں تھیں جس نے ہزاروں شہریوں کی زندگیوں کو شدید خطرے میں ڈال دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک مرتبہ پھر واضح کیا کہ پاکستان نے اپنے دفاع میں جوابی کارروائی کی۔
वजारत खारजा ने आज इस्लामाबाद में भारत के नाज़िमुल उमूर को तलब करके पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर भारत के बिला इश्तियाल हमलों पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। नाज़िमुल उमूर को बताया गया कि भारतीय जहरियत पाकिस्तान के खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है और ऐसे इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर बैनुल अक़वामी क़ानून और रियासतों के दरमियान ताल्लुकात से मुताल्लिक़ बाहमी अक़दार के मनाफ़ी हैं। भारत को खबरदार किया गया है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरा लाहक हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इज़हार करते हुए दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज़ ने लाइन ऑफ कंट्रोल और आलमी सरहद पर भारतीय फ़ौज के हमलों पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के शहरों और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के बाज़ इलाकों में भारतीय मिसाइल हमलों को शर्मनाक करार दिया। ईरान, तुर्की, फ्रांस, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, रूस, यूरोपीय यूनियन, जापान और दीगर ममालिक ने भी पाकिस्तान और भारत से कहा कि वो कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करते हुए अपने शहरियों की हिफाजत करें। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में आज इस्लामाबाद में जूम पर एक हंगामी इजलास हुआ, जिसमें हालिया भारतीय जाहिरियत के बाद खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र मौजूदा मालियाती सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। मंडी के इस्तेहकाम की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इजलास में हुकूमत की जानिब से तमाम मालियाती और मुताल्लिक़ा शोबों में कारोबारी सरगर्मियों का तसलसल यकीनी बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों को यकीन दहानी कराई गई कि पाकिस्तान के माशी ढांचे और मालियाती मंडियों के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें एतमाद की फराहमी के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात किए जा रहे हैं। इजलास में कहा गया कि मालियाती इदारों में ऑपरेशंस की तसलसल, हम आहंगी और महफूज रवाबित यकीनी बनाने के लिए मुतबादिल हिकमत अमलियाँ इख्तियार की गईं। पाकिस्तान और कनाडा ने बाहमी अफ़ाम तफ़हीम और दोतरफ़ा मुआशी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए बाज़ाब्ता रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। ये इत्तफ़ाक़ राय आज इस्लामाबाद में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और कनाडा के हाई कमीशन में तैनात सियासी और तिजारती काउंसलर डैनियल आर्सेनेट के दरमियान आज इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान हुआ। मुलाकात के दौरान उन्होंने आलूदगी से पाक तवानाई, मादनियात और जोग्राफियाई सर्वे के शोबों में दोतरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सरजमीन पर बुज़दिलाना भारतीय हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए उन्हें मोदी हुकूमत के हिंदुत्व एजेंडे का तसलसल करार दिया है। श्रीनगर में जारी एक बयान में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने कहा है कि भारतीय जहरियत इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा है। तर्जुमान ने शहीद और ज़ख्मी होने वाले पाकिस्तानी शहरियों के अहल खाना से इजहार यकजहती किया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो भारत को दहशतगर्द मुल्क करार दे। उधर भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में इंतज़ामिया ने लोगों को पाकिस्तान की तरफ से राफेल तैयारों समेत भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराए जाने पर जश्न मनाने या जले हुए जहाज़ों की वीडियोज़ बनाने से रोकने के लिए पाबंदियाँ मज़ीद सख्त कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक बिलखुसूस वादी कश्मीर में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है। भारतीय फोर्सेस के अहलकार तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में गश्त कर रहे हैं और लोगों को घरों के अंदर रहने पर मजबूर कर रहे हैं। सोशल मीडिया सार्फिन को तकरीबन निस्फ दर्जन लड़ाका तैयारों समेत भारतीय फौजी नुकसानात के बारे में मालूमात का तबादला करने से रोकने के लिए इंटरनेट की रफ्तार कम कर दी गई है। दूसरी जानिब काबिज अफवाज के एहलकारों ने मकबूजा इलाके में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों और कश्मीरियों के घरों पर छापों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इसराइली फौज ने महसूर गजा पर जारी हमलों में मजीद 57 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। गजा के शहरी दिफा के मीडिया ऑफिसर ने AFP को बताया कि बुरेज पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमलों में दर्जनों अफराद जख्मी हुए। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाली जंग से अब तक गजा के तकरीबन तमाम 24 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की तकसीम की जिम्मेदारी लेने के इसराइली मंसूबों पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने ARD टेलीविजन को बताया कि ये वाज़ेह होना चाहिए कि इसराइली हुकूमत बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की तकसीम को यकीनी बनाना होगा। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और अब पेश है खेलों की खबरें। रावलपिंडी में 10वें पाकिस्तान सुपर लीग के मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले तक 3 ओवर्स में 28 रन बनाए थे और उसका एक खिलाड़ी आउट हुआ।
اس سے پہلے اسلام آباد یونائٹڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ PSL شیڈول کے مطابق جاری رہے گا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز 8 میچوں کے بعد 11 پوائنٹس کے ساتھ PSL پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے۔ اسلام آباد یونائٹڈ 10 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے، کراچی کنگز 10 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے، لاہور قلندرز 9 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے اور پشاور زلمے 8 پوائنٹس کے ساتھ 5ویں نمبر پر ہے۔ ملتان سلطانز 2 پوائنٹس کے ساتھ چھٹے اور آخری نمبر پر ہے، جس نے کھیلے گئے 9 میچوں میں سے صرف 1 میچ میں ہی کامیابی حاصل کی۔ خواتین کا قومی T20 ٹورنامنٹ آج کراچی میں شروع ہوا۔ اس ٹورنامنٹ میں 5 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جن میں چیلنجرز، کنکوئرز، انوینسیبل، سٹارز اور اسٹکرز شامل ہیں۔ ٹورنامنٹ کا فائنل نیشنل بینک اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور فاتح ٹیم کے لیے انعامی رقم 15 لاکھ روپے ہوگی۔ کینیڈا کے شہر اونتاریو میں عالمی اسکواش جونیئر چیمپئن شپ 2026 کھیلی جائے گی، جو آئندہ برس 20 جولائی سے 31 جولائی تک ہوگی۔ انڈر 19 کے دنیا بھر سے 200 سے زائد اسکواش کھلاڑی ٹورنامنٹ میں حصہ لیں گے۔ جونیئر مرد و خواتین کے انفرادی سمیت جونیئر مرد و خواتین کی ٹیموں کے مقابلے ٹورنامنٹ کا حصہ ہوں گے۔ 15ویں قومی خواتین سافٹ بال چیمپئن شپ اس ماہ کی 28 تاریخ سے کراچی میں کھیلی جائے گی۔ 5 روزہ ٹورنامنٹ کا انعقاد سندھ سافٹ بال ایسوسی ایشن نے کیا ہے۔ پاکستان آرمی، وابٹا، ہائر ایجوکیشن کمیشن، پولیس، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ سے خواتین کی سافٹ بال ٹیمیں ٹورنامنٹ میں حصہ لیں گی۔ یہ تو تھیں کھیلوں کی خبریں، اور آئیے اب چلتے ہیں تجارتی میدان میں۔ پاکستان نے اپنے پہلے گرین سکوک کے اجراء کے ساتھ ملکی پائیدار مالیاتی سفر میں ایک جڑا سنگ میل حاصل کر لیا ہے۔ 20 ارب روپے اور 30 ارب روپے مالیت کے سکوک کے اجراء کا آغاز ایک بولی کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا۔ گرین سکوک پاکستان کی مالیاتی منڈیوں کو ماحول دوست فائنانسنگ میں بہتر عالمی تجربات کے مطابق بنانے کی جانب ایک اہم اقدام ہے۔ گرین سکوک معاشی ترقی کو فروغ دیتے ہوئے ماحول دوست منصوبوں کی حمایت کے لیے سرمایہ کاروں کو ایک منفرد موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ پاکستان کی ترقی کی حکمت عملی میں پائیدار فائنانس کی جانب ایک تاریخی اقدام ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ KSE 100 انڈیکس 3559 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,10,009 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 550 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 420 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کام ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 53 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 447 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 49 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 356 میں کمی، جبکہ 42 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ PIA ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 581 روپے 16 پیسے کا اضافہ، جبکہ فان میز پروڈکٹس کے حصص کی قیمتوں میں 150 روپے سے 56 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 281 روپے 25 پیسے اور قیمت فروخت 281 روپے 75 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 375 روپے 42 پیسے اور 376 روپے 9 پیسے، یورو 319 روپے 1 پیسے اور 319 روپے 57 پیسے، سعودی ریال 75 روپے اور 75 روپے 14 پیسے، UAE درہم 77 روپے 10 پیسے اور 77 روپے 24 پیسے، جاپانی ین 1 روپے 96 پیسے اور 1 روپے 97 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,05,984 روپے رہی۔ یہ تو تھی تجارتی خبریں، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ پاکستان کی ممتاز گلوکارہ زاہدہ پروین کی 50ویں برسی آج منائی گئی۔ عظیم کافی گلوکارہ زاہدہ پروین 1925 میں پنجاب کے علاقے امرتسر میں پیدا ہوئیں۔ وہ ملکہ کافی اور بلبل ہند کے نام سے مشہور تھیں۔ تقسیم ہند کے بعد وہ پاکستان چلی آئیں اور لاہور میں پٹیالہ گھرانے کے عاشق حسین سے گلوکاری سیکھی۔ پھر انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور سے گلوکاری کا آغاز کیا۔ ان کا انتقال 1975 میں آج ہی کے دن 50 برس کی عمر میں لاہور میں ہوا۔ سینئر اداکار شبیر رانا کی دوسری برسی آج منائی گئی۔ انہوں نے 4 دہائیوں سے زائد عرصے تک محمود آباد کی ملکائیں، قید تنہائی، بے انتہا اور محبت زندگی ہے سمیت متعدد ٹی وی ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ یہ تو تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور آئیے اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔
یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس میں ہونے والی ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مصنوعی ذہانت سے چھاتی کے سرطان کی جلد تشخیص میں مدد مل سکتی ہے، جو جدید اور زیادہ مؤثر طریقہ ہے، جبکہ معمول کی اسکریننگ میں ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ نئی تحقیق کینسر میں اسکریننگ کے نئے طریقوں، ابتدائی علاج اور مریضوں میں بہتر نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مصنوعی ذہانت ابتدائی اسٹیج میں کینسر کی اقسام کی شناخت کرنے کے قابل ہے۔ انفلوئنزا وائرس اپنے ہی پھیلاؤ کو تیز کرنے کے لیے جسم کے جین ریگولیشن نظام میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ یونیورسٹی آف گوتھینبرگ کے تحقیق کاروں کے مطابق اس سلسلے سے پہلے سے تجویز کردہ ادویات مدافعتی نظام کو زیادہ مضبوط بنا سکتی ہیں۔ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ وائرس پروٹین کو جوڑنے میں مدد دیتا ہے اور اسے منظم کرنے کا باعث بنتا ہے، اور یہ کہ خلیے میں کس جین کو زیادہ فعال ہونا چاہیے۔ اس طرح وہ پروٹین کو مدافعتی نظام کے خلاف موڑ دیتے ہیں۔ یہ تو تھی سائنس کی دنیا کی خبریں، اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے، تاہم شمال مشرقی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ خیبر پختونخوا، خطہ پٹوہار، شمال مشرقی وسطی پنجاب، شمال مشرقی وسطی بلوچستان، جنوب مشرقی سندھ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر موسلادھار بارش، ژالہ باری ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: سب سے زیادہ درجہ حرارت نکنڈی، دالبندین، پٹیدن میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جیکاباد اور دادو میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر عام شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 19، لاہور 35، کراچی 37، پشاور 38، کوئٹہ 35، مظفر آباد 31، گلگت 35، سکردو 31، سری نگر 28، جموں 35، لے 22، پلوامہ 27، اننت ناگ 28 اور شوپیاں میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج کو بھارتی جارحیت کا جواب دینے کے لیے اختیارات دے دیے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان روایتی یا ایٹمی جنگی صورتحال میں اپنی جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ رات بھارتی حملے کے جواب میں انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بھارتی جارحیت کا ایک بار پھر فیصلہ کن جواب دینے پر بہادر مسلح افواج کو سراہا ہے۔ قطر نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ بی جے پی کی انتہا پسندانہ حکومت نے پورے خطے کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے گزشتہ شب بھارتی حملوں کا منہ توڑ اور بھرپور جواب دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر پر بھارتی میزائل حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور عالمی رہنماؤں نے پاکستان اور بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اسرائیلی فوج نے محصور غزہ پر حملوں میں مزید 57 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان میچ راولپنڈی میں جاری ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو شاہ رخ عثمانی، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چند، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ
امان اللہ سپرا. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور شفیق الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.